اس کا آخر نظر نہیں آیا، تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، میں جب سے وحی لے کے اتر رہا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور اوپر جا رہا ہوں، میں بھی اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، میں نے بھی آج تک اس کا اول آخر نہیں دیکھا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما یعلم جنود ربک الا ہو، یا رسول اللہ یہ آپ کے رب کے لشکر ہیں، ان کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیا لمبائی ہے کیا چوڑائی ہے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں فرشتے سارے موجود ہیں استقبال کے لیے، لیکن وہاں نبی کوئی نہیں ہے استقبال کے لیے۔ وہاں ایک کعبہ دیکھا ہمارے نبی نے، کعبہ جیسے ہمارا مکے میں کعبہ سے کعبہ ہے، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو اس کعبہ کی یہ دیوار کے ساتھ ایک بزرگ سفید داڑھی اور وہ ایسے بیٹھے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس شکل میں ایک بزرگ آدمی سفید داڑھی سے یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھتا، وہ ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں جبریل سے یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ کعبہ ہے جیسے مکہ میں کعبہ ہے، اور یہ اس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک طواف پھر دوسرے 70,000 پھر تیسرے 70,000، پھر ایک دفعہ جو طواف کر جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، یہ طواف ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہیں جو بیٹھے ہیں؟ تو جبریل بتاتے ہیں یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو پھر اللہ کے نبی ان کی طرف چلتے ہیں، جب ہمارے نبی قریب جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے جب آپ کا استقبال کیا تو وہ کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام جب پاس پہنچے تو وہ کھڑے ہوئے اور یوں فرمایا میرا بیٹا آ گیا اور میرا نبی آ گیا، نیک نبی آ گیا، نیک بیٹا آ گیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ادھر چلایا، ابراہیم کو ادھر نہیں چلایا، حالانکہ ساری دنیا ہمارے نبی کے تو ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے تو اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا، تو ان کو دیکھا تو خوش ہو گئے، کہنے گے یہ کون ہے یا اللہ کا؟ تیری بیوی ہے، تیرا نکاح ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام اس کے قریب ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا مہر ادا کرو۔ مہر سمجھتے ہیں نا، مہر حق مہر ایسے کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں، اس کا مہر ادا کرو۔ کہ یا اللہ اس کا کیا مہر ہے؟ کہ میرے آخری نبی پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہ مہر۔ تو انہوں نے درود پڑھا، کہنے لگے یا اللہ یہ ہے کون جس پہ میں درود پڑھتا ہوں؟ کہ یہ تیری اولاد میں ہے، پر یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ تو ہمارے نبی کا درجہ تو اتنا بڑا ہے کہ ابراہیم بنے ہمارے نبی کے طفیل۔ ایک اور ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں، 40 سال۔ اور اگر تفصیل سے معلوم کرنا ہو تو 40 سال 6 مہینے اور 10 دن آپ کی عمر مبارک تھی۔ پیر کی رات 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کو اتارا۔ تو آپ یوں جواب دیتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو جواب تھا 40 سال کی عمر، لیکن آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ اب آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ اچھا ایک اور سنو، زمین آسمان کو پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں کوئی 25 ارب سال ہو چکے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہوں گے، کوئی ہمارے پاس اس کو غلط کہنے کی دلیل کوئی نہیں، لیکن ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، 1000 سال پہلے۔
تو 1000 سال پہلے جب زمین نہیں آسمان نہیں تو آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ آدم علیہ السلام تو انسانی زندگی تھوڑی سی ہے، 10-12 ہزار سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ایسی بیوقوفی ہے سائنسدانوں کی، کتنے لاہاں جانوروں کی زندگی، جنات کی زندگی، اس کا کوئی پتہ نہیں کب سے ہے۔ انسانی زندگی 10,000 سال سے آگے نہیں ہے آج تک، اور آگے کتنی ہے وہ تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ نہ زمین نہ آسمان، تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے۔ آگے کوئی کھڑا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو میرا رسول ہے، علی صراط مستقیم، اور سچے سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے اور سچے اور سیدھے راستے پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تورات، حضرت عمر کو کہیں سے ٹکڑا مل گیا، وہ اس کو پڑھ کے آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ تورات مجھے ملی ہے، اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو ابو بکر نے پہچانا کہ اللہ کے نبی پر ناراضگی ہے، تو انہوں نے عمر سے کہا ثقلت کا امک یا بن الخطاب، ادھر تو دیکھ اللہ کے نبی کا رنگ۔ جب دیکھا تو آپ کا رنگ غصے میں، تو انہوں نے تورات کو پھینک دیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، یا رسول اللہ میں آپ کی رسالت پہ ایمان لایا، میں تو ویسے آپ کو تورات بتا رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا عمر تو تورات اٹھا کے لایا ہے، آج موسیٰ بھی آ جائے تو میرا کلمہ پڑھے بغیر نجات نہیں پا سکتا۔ موسیٰ کلیم آج وہ بھی آئے ہیں تو میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ نجات نہیں پا سکتے۔ انا نبی الانبیاء، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ تو اتنا عالی مقام ہے اور اتنے بلند مقامات ہیں۔ صرف قرآن پاک سے ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی کا فرق۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ یہ ابراہیم کی دعا قرآن میں، اور قرآن میں اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب میں نے تمہیں جنت کی چابی حوالے کر دی، جنت ہی تیرے لیے۔ کوثر کے کئی مطلب ہیں، ایک اس کا مطلب ہے نہر، اور ایک اس کا مطلب ہے جنت کے خزانے۔ تو یہ دوسرا مطلب زیادہ صحیح ہے کہ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑو تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ زیادہ صحیح نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبریں پھٹیں گی تو سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور آپ نے فرمایا میں ایسے نکلوں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور ہم تینوں باہوں میں باہیں ڈال کر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَحِدُوا، جب سارا میدان معشر، جب لوگ میدان معشر کی طرف چلیں گے تو سب سے آگے اللہ میری سواری کو چلائے گا، میں براق پہ ہوں گا اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر میرے آگے آگے چلے گا، اور جب میدان معشر میں پہنچیں گے تو بلال سرخ اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر اذان دے گا۔ دنیا میں تو نہیں سنی، آخرت میں بلال کی اذان آپ سب سنو گے انشاءاللہ۔ اور جب بلال کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارے معاشر کا مجمع، کیا مومن، کیا مشرک، کیا مسلمان، کیا دہریہ، حتیٰ کہ ابو جہل بھی کہے گا تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے۔ اور جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ساری دنیا کا اس وقت اکٹھا انسان اور جن اور مرد اور عورت کہیں گے تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے سر کے اوپر ہوگا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ،
پھر آپ نے فرمایا تم دیکھو گے ساری دنیا میں آنے والے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں سب سے آگے ہوں گا. پھر تم دیکھو گے ساری دنیا کے انسان بھی میرے پیچھے ہوں گے اور میں سب سے آگے ہوں گا. پھر تم دیکھو گے اس دن کوئی بول نہ سکے گا انا خطیبہم اذا انصتوا، صرف ایک مجھے بولنے کی اجازت ہوگی، باقی آدم سے عیسیٰ تک اور انسان سے جنات تک اور مرد سے عورت تک کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. صرف تمہارا رسول ہوگا جو اس دن بولنے والا ہوگا. اور تم اس دن دیکھو گے کہ تمہارے قدم زمین پکڑ لے گے اور میں اس وقت میرا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے گا، میری شفاعت سے تمہارا حساب شروع ہوگا. اور تم اس دن دیکھو گے کہ 1000 جنت کے غلام اللہ تعالیٰ جنت سے نکال کر میدان حشر میں میرے چاروں طرف کھڑے کر دے گا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ مقام محمود عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، میرے محبوب تو میرے پاس آ جا، میں نے تیرے لیے مقام محمود تیار کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا تم دیکھو گے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. انا اعطیناک الکوثر، میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی میرے محبوب، تیرے بغیر جب تک تو جنت میں نہ جائے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور اپنا حبیب میں نے تمہیں جنت کی چابی پکڑا دی. اگلی بھی سن، آپ نے فرمایا جب سارے جنتی پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر جمع ہو جائیں گے مرد عورت، تو آگے دروازہ بند ہوگا. جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں. دوزخ چھوٹی ہے، جنت بڑی ہے، جیل خانہ چھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی میزبانی کا ڈیرا بہت بڑا ہے. تو وہاں 8 دروازے ہیں، 8 بند ہیں. دوزخ کے 7 دروازے ہیں.